بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز لانچ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان لقمان علی۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے آج کے اہم ترین خبروں پر، نوائے وقت ہیڈ لائنز پر، اور انہی اہم ترین خبروں پر تجزیہ جاننے کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے انتہائی سینئر صحافی تجزیہ کار جناب سعید آصف صاحب۔ سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ناظرین اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ نوائے وقت ٹوڈے کی جانب۔ روزنامہ نوائے وقت لکھتا ہے وزیراعظم کے استعفے تک احتجاج کریں گے عمران خان، دھرنا 2 بھی دیکھ لیں گے پرویز رشید۔ 24 اپریل کو آئندہ کا لاہے عمل دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وزیراعظم نے جس کا نام منی لانڈرنگ میں آیا اسے اسٹیٹ بینک کا نمبر 2 بنا دیا۔ مولا جٹ وزیر نواز شریف کے سامنے بول نہیں سکتے۔ شوکت خانم اسپتال پر جھوٹے الزام لگائے گئے، بنی غالہ میں قوم سے خطاب۔ لوگوں کے لیے گھڑا کھودتے ہیں پھر خود اس میں گر جاتے ہیں، اپوزیشن ان کے ساتھ نہیں، وزیر اطلاعات کا ایسا کہنا ہے۔ سعید آصف صاحب، کل پھر قوم سے خطاب ہو گیا اور اس میں مطالبہ یہ کیا گیا جو سب سے اہم تھا کہ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو قوم سے خطاب عمران خان نے دھرنا تحریک میں کوئی 2.5-3 مہینے تک کیا تھا مسلسل۔ اگر قوم سے خطاب کرنا ہے تو پھر اس خطاب کے تقاضے بھی تو پورے ہونے چاہیے۔ اب دیکھیے انہوں نے بنی گالہ میں اہتمام کیا۔ قوم سے خطاب جو ہوتا ہے پوری قوم کو مخاطب کر کے کیا جاتا ہے، میرے عزیز ہم وطنوں کچھ لوگ کہتے تھے، اور جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی اور زبان اور لہجہ ہوتا ہے۔ تو قوم سے خطاب سے پہلے قومی ترانہ پیش کیا جاتا ہے۔ کیا عمران خان صاحب نے اس کا اہتمام کیا قوم سے خطاب کرتے ہوئے؟ اس سے ہی ان کی ملک اور قوم سے ہمدردی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر انہیں قومی ترانہ بھی یاد نہیں کہ قوم سے خطاب کرنا ہے تو انہیں قومی ترانہ کا بھی اہتمام کر لیں۔ بہرحال یہ تو اور ایشوز ہیں۔ میری تو یہ ذاتی رائے ہے، بلکہ شاید میں شیئر کروں گا اپنی رائے قوم کے جذبات کے ساتھ، کہ پی ٹی وی جو سرکاری میڈیا ہے اگر اس کو بروئے کار لایا جائے۔ اب دیکھیے نا، اس میں حکومت کا کتنا حصہ اس سرکاری میڈیا میں 35 روپے میرا خیال ہے ہر صارف جو ہے اپنے بل میں اس کے لیے ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کسی ایک فرد کی تو ملکیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سرکاری ٹی وی کی حیثیت سے اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ حکومت کے پاس ہوتی ہے، لیکن یہ قوم کی پراپرٹی ہے۔ تو قوم کی پراپرٹی کو اگر قوم کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک دوسرے ممالک میں خاص طور پہ امریکہ کی جب صدارتی انتخابات کی مہم ہوتی ہے، یا کسی اور ملک میں میں نے سنا تھا، تو وہاں ہر کینڈیڈیٹ کو موقع دیا جاتا ہے ٹی وی پر آ کر قوم سے خطاب کرنے کا۔ چلے ہم اس کو یہی کہہ رہے تھے کہ قوم سے خطاب، اپنا پروگرام، اپنا منشور پیش کرنے کا۔ اگر ہم بھی اس فارمولے کو لاگو کر لے گیا تو ہاں اچھی روایت اس حساب سے ہوگی کہ جتنا خرچہ اٹھتا ہے وہ اس لیے کرتے ہیں نا کہ ہر جگہ پہ کینڈیڈیٹس کو جلسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پارٹی ہیڈ ہے، وہ آ کے قوم سے خطاب کر کے اپنا منشور پیش کر دے، اپنی پارٹی کا اپنا پروگرام پیش کر دے، تو اس سے لوگ اندازہ لگا لیں گے کہ آئندہ کے لیے کون سی قیادت بہتر ہو سکتی ہے اس کے لیے۔ تو اگر یہ روایت ہم بھی اپنے ملک میں ڈال لیں، کسی ایشو پر اگر ضرورت ہے، کوئی ایسا ایشو ہے جس پر رائے لینا مقصود ہے، یعنی کہ حکومت کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا لیکن اپوزیشن کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا، اگر رائے لینا مقصود ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ موقع دیں، آپ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی موقع دیں، آپ پی ٹی وی پر اپنے اظہار خیال کا اور اپنا پروگرام پیش کرنے کا، اپنی رائے کا اظہار کرنے کا۔ تو میرا خیال ہے ہمیں ایسی قدریں جو ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے ایک نئی روایت پڑے گی اور نئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ بالکل صحیح۔ باقی جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کی، انہوں نے ظاہر ہے اپنے پورے خطاب میں جو فوکس ان کا تھا وہ قوم تو فوکس نہیں تھی نا۔ قوم سے خطاب ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ قوم اس میں فوکس ہی نہیں تھی، اس میں صرف ایک ٹارگٹ تھا، پرائم منسٹر کی ذات ٹارگٹ تھی۔ تو اس میں آپ دیکھ لیجئے، اب انہوں نے اپنا پروگرام پیش کیا ہے، آگے کیا کرنا ہے انہوں نے 24 اپریل کو اعلان انہوں نے کیا، اس دن غالباً ان کا یوم تاسیس ہے تحریک انصاف کا۔ تو ادھر سے ہٹے ہیں یہ اسلام آباد سے، تو رائے بند کی طرف اب رخ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں دھرنا دینا ہے۔ تو یہ پرویز رشید صاحب کا جو بیان ہے کہ ہم دھرنا 2 بھی دیکھ لیں گے، میرا خیال ہے ایسی باتیں بھی
اگر آپ ایمیکیبلی معاملات کو سیٹل کر سکتے ہیں تو اس طرف قدم اٹھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ محاذ رائی کی فضا جو ہے وہ ظاہر اپوزیشن کا کام تو پوائنٹ سکورنگ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ بھی اس کے مقابلے میں ویسی ہی سیاست، اگریسو سیاست شروع کر دیں گے، پوائنٹ سکورنگ، اپوزیشن نے کیا، حکومت نے کیا پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، بات تو یہ ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس وقت یہ جو معاملہ ہے یہ پاناما لیکس والا، اس میں ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینسو پوزیشن پہ ہے حکومت، اور اس کا موقع میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب اور ان کی فیملی نے خود فراہم کیا ہے. بالکل دیکھیے یہ صرف پاکستان کا ایشو تو نہیں تھا، اس میں دنیا بھر سے بڑے بڑے ممالک سے جو حکمران طبقات ہیں، سابقہ موجودہ جتنے بھی ہیں، اور جس نے بھی وہ کیے تھے اپنے آف شور کمپنیاں بنا کے ٹیکس اوائڈ کرنے کے لیے، تو وہ سارے ٹیک اپ ہوئے ہیں اس میں پاناما لیکس میں. ظاہر پوری دنیا میں شور بچا ہوا ہے، تو اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ صرف ہمارے خلاف یہ رپورٹ آئی ہے تو میرا خیال ہے یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ ٹھیک ہے، آپ پر جو الزامات ہیں آپ ان کی، اس میں بھی اب دیکھیں نا قوم کا جو تجسس ہے اس وقت اس حوالے سے جو لوگوں کے سامنے آتی ہے، اور مجھے سچی بات ہے بہت افسوس ہوا اس رپورٹ کے آنے کے بعد جو حسین نواز صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی، ان کے بقول پتہ نہیں کس گمان میں انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ میں نے تو 1994 سے ملک چھوڑ دیا تھا بیرون ملک کاروبار کے لیے. اگر آپ کی وطنیت کا یہ عالم ہے، آپ ایک اس فیملی کے فرد ہیں جس کو قوم نے عزت دی، شہرت دی، دولت دی، یہاں کاروبار کے مواقع دیے، بار بار اقتدار دیا، اس قوم کا فرد اگر یہ کہے کہ میں نے تو کاروبار کی خاطر اس ملک کو ہی چھوڑ دیا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ افسوسناک کوئی سوچ اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور صورتحال افسوسناک کوئی نہیں ہو سکتی. تو ظاہر قوم کے ذہنوں میں ایک تجسس ہے کہ اگر یہ حکمران اشرافیہ طبقات جو ہے ہماری یعنی کہ ووٹوں کے سارے اقتدار میں آتے ہیں اور پھر اپنے آنگن بھرتے ہیں، اپنے مفادات سمیٹتے ہیں، اپنے معاملات طے کرتے ہیں، اور جب حکومت میں نہیں رہتے تو پھر ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھتے وہ اپنے ملک کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ، تو میرے خیال اس سے زیادہ افسوس والی اور کوئی بات نہیں. اگر انہوں نے باہر کاروبار کے لیے یہاں سے پیسہ منتقل کیا ہے، بے شک اس میں قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہوں گے، وہاں کاروبار کرنے کے لیے بھی اب جس ملک میں ان کا کاروبار ہے وہاں کے تو کوئی بندہ پر نہیں مار سکتا نا قانون کو اوائڈ کرنے کا، وہاں تو ٹیکس انہیں ادا کرنا ہی کرنا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. تو یہی کلچر آپ اپنے ملک میں آپ کو تو مثال بننا چاہیے قوم کے لیے. اگر حکمران طبقات ٹیکس پیئنگ میں اپنے آپ کو ایک مثال بنائیں گے تو تقلید ہوگی نا ظاہر اس سے، لیکن اگر حکمران طبقات ہی ٹیکس چوری کے ہیلے بہانے تلاش کریں گے، حربے اختیار کریں گے، تو پھر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ آپ یعنی کہ آپ واز کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں بیرون ملک جو پاکستانی مقیم ہے سمندر پار پاکستانیوں کو کہ آپ ملک میں اپنا سرمایہ لائیں، یہاں سرمایہ کاری کریں، بیرونی سرمایہ کاروں کو بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ یہاں سرمایہ کاری کریں. اس کے برعکس آپ خود اپنا سرمایہ باہر لے جاتے ہیں، وہاں صنعتیں لگاتے ہیں، تو کیا تاثر بیرون ملک بھی ہمارے بارے میں کیا تشخص اور کیا تاثر پیدا ہوگا، اور عوام کے ذہن میں بھی کیا سوچ پیدا ہوگی. اس حوالے سے یقیناً جسٹیفائڈ ہے اپوزیشن اگر جو بھی ٹیک اپ کر رہی ہے. اس کا تو ظاہر ہے اپوزیشن کا تو کام ہے اور ہونا بھی چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر بھی آواز اٹھائے، پارلیمنٹ کے باہر بھی آواز اٹھائے. یہ اپوزیشن کا حق ہے صاحب، لیکن جو استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے، کیا استعفیٰ جو ہے وہ دینا چاہیے وزیر اعظم نواز شریف کو اس سارے صورتحال میں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا ہے اور اس کے بعد میں یہی بات کر رہا ہوں، جسٹیفائڈ اسی لیے ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اگر کوئی بے ضابطگی ہے اور اس کی تحقیقات متقاضی ہے اس معاملے کی، تو اس تحقیقات کے لیے پھر جس کے معاملے میں تحقیقات ہو رہی ہے تو اگر وہ پاور میں ہوگا تو یقینی بات ہے کہ وہ ایفیکٹ ہوگی پھر تحقیقات، اس میں
وہ جو انصاف کی عملداری ہے اس کا تقاضا پھر نہیں پورا ہو پائے گا. تو اس حوالے سے اسی پس منظر میں اگر مطالبہ کیا جاتا ہے، اور آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے عوامی دباؤ پر ہی استعفیٰ دیا، اور خود آپ دیکھیے وہ برطانوی جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی ڈیوڈ کیمرون وہ بھی دباؤ کی زد میں ہیں. اسی طرح ایک اور پرائم منسٹر ڈکلیئر کر دیا ساری چیزیں. جی اور مالٹا کے وہاں پر بھی پروٹیسٹ جاری ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے، یہ اس طرح بھی اب پراپیگنڈا کرنا کہ یہ تو صرف ہماری یعنی کہ کوئی کسی معاملے کو خراب کرنے کے لیے، ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ ایشو ٹیک اپ کیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے حکومت یہی کر رہی ہے. ہاں یہی کر رہی ہے نا. بالکل یہ صرف عمران خان کا ایشو ہے اور باقی پاکستان کا ایشو نہیں ہے. انٹرنیشنل لیول پر ایسی بات نہیں. یہ اوورال ایک جو کرپشن کی وبا دنیا میں، یہ اچھا کیا انہوں نے ایک تحقیقاتی ایجنسی جو پاناما کی ایک لا فرم تھی اس نے یہ سارا معاملہ ٹیک اپ کیا ہے. اس میں بھی کچھ آراء سامنے آ رہی ہیں، مثلا امریکہ کے کسی بندے کا اس میں نہیں ہے. تو اس میں ایک رائے یہ ہے کہ شاید کوئی اس حوالے سے ڈنڈی ماری گئی ہو یا کوئی مقاصد کوئی اور مقاصد ہو. بہرحال لیکن حقائق جو سامنے آ رہے ہیں وہ تو ہیں. اب دیکھیں نا سارے تسلیم بھی کر رہے ہیں. ڈیوڈ کیمرون نے بھی تسلیم کیا کہ ہاں واقعی یہ بات ہوئی. اور آف شور کمپنی والی بات جو ہے یہ بھی شریف فیملی بھی تسلیم کر رہی ہے نا. اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو نام نہیں، میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرا نام نہیں یا میری اہلیہ کا نام نہیں، لیکن ان کے اگر صاحبزادے ہیں تو صاحبزادے اگر انہوں نے کمپنیاں باہر بنائی ہیں تو وہ تنہا وہ اس پوزیشن میں ہو سکتے ہیں کیا کہ اتنا اربوں روپے کا سرمایہ جو ہے وہ سرمایہ کاری بیرون ملک جا کر کرے. ظاہر ہے ایک فیملی جو ہے اس کی یعنی کہ فوٹنگ جو ہے، اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے، اس کی تقویت جو ہے، اس کے سہارے ہی آپ کے جو بچگان ہیں وہ باہر کاروبار کرنے کی پوزیشن میں ہوئے. تو آپ اس سے کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں اس سے. ٹھیک ہے نا. تو یہی تحقیقات طلب ہیں یہ ساری باتیں. تو یہ کمیشن کی بات ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کمیشن کی تشکیل جو ہے وہ تو شاید وہ پرپس پورا نہ کر سکے. ہماری یہ ایک رائے یعنی کہ ایک رائے ہے اس حوالے سے کہ اگر شریف فیملی جتنا بیرون ملک سرمایہ ان کا موجود ہے وہ سارا واپس لے آئے، کاروبار اپنا وہاں سے سمیٹے، یہاں کاروبار کرے تو ایک کانفیڈنس بلڈ ہو جائے گا. سب یہ چیز ہے کہ باقی ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ خود سے ڈکلیئر کر دی جاتی ہیں بہت ساری چیزیں. اب دیکھیں اگر آپ شوکت خانم کے ڈاکومنٹس لے کر آ سکتے ہیں، وہاں پر پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، تو آپ ایسے کریں پرویز رشید صاحب یا باقی وزراء کہ آپ شریف فیملی کی بھی ڈاکومنٹس لیں اور عوام کو دے دیں. کیا ضرورت ہے کمیشن بنانے کی؟ آپ خود پیش کر دیں. یہی میں عرض کر رہا ہوں. یہ اب دیکھیں نا ڈکلیئر کرنا اچھی بات ہے کہ جو کچھ آپ کا ہے وہ سارا ڈکلیئر کریں، لیکن یہی تو یہاں رونا ہے نا کہ یہاں سے اپنے اصل جو جائیداد ہے، اصل پیسہ، اصل سرمایہ چھپانے کے لیے یہ سارے حربے اختیار کی. یہ آف شور کمپنیاں اس لیے بناتے ہیں نا کہ جو اصل یہ ٹیکس چوری کرنے کا بھی ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ظاہر اصل پیسے جو آپ کے ہوں گے وہ سارے سامنے آئیں گے تو اس پر جتنا ٹیکس لاگو ہوگا وہ آپ پیبل ہوگا نا. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ یہ آف شور کمپنیوں کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہی میری تو ایک درد مندی ہے، ایک آئزانہ ایک درخواست سمجھ لیں آپ اس میں کہ اگر یہ سارا اپنا معاملہ بیرون ملک سے سمیٹ کر ملک میں لے آئیں، اس ملک کی خدمت کریں نا، اس ملک کی معیشت کی ترقی کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کریں. یہاں بے روزگاری جس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، آپ کچھ صنعتیں لگائیں گے، یہ حکمران طبقات جو ہیں یہ یہاں سرمایہ کاری کریں، صنعتیں لگائیں تو کاروبار کے مواقع بھی نکل آئیں گے. جو ایک انریسٹ ہے، نوجوان جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگریاں لے کر پھر رہے ہوتے اور انہیں روزگار نہیں ملتا، تو ایک کچھ مواقع نکلیں گے اس سے. پھر ملک کی معیشت جو ہے وہ استحکام کی طرف بڑھے گی. تو آپ اپنے عوام پر اعتماد کریں، اپنے ملک پر اعتماد کریں. اس ملک نے اگر آپ کو اتنا کچھ دیا ہے، آپ تصور کریں یہ ملک نہ ہوتا تو آپ کہاں ہوتے. ٹھیک ہے نا. اس ملک کے طفیل ہی آپ اقتدار کے مزے سمیٹ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں اپنا کاروبار. تو اس ملک کی بقا کا بھی سوچیں، اس ملک کے استحکام کا سوچیں، اس کے فائدے کا سوچیں، ملک کے عوام کی جو ہے وہ مسائل کے حل کا سوچیں. اگر آپ اسی طرح یہ خود غرضی والی باتیں ہی ہیں نا کہ آپ نے تو اب میاں نواز شریف صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بھی قوم سے خطاب نہیں تھا، وہ ایک اپنے ذاتی معاملے پر اگر آپ کو سبق خراشی کر رہے ہیں قوم کی، تو میرے خیال وہ بھی مناسب نہیں تھا. اس لیے عزیز صاحب کمیشن کی بات کریں گے، جوڈیشل کمیشن
ریٹائرڈ ججز، شعیب سیڈل، لیکن کل عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی تمام جو انہوں نے کہا تھا شعیب سیڈل کے حوالے سے پہلے کہا تھا کہ ان کو لگایا جائے، لیکن کل کہتے ہیں کہ جو موجودہ ججز ہیں سپریم کورٹ اس سارے معاملے کو دیکھے، اور باقی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، سراج الحق صاحب کل سوات میں خطاب کر رہے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بیان آیا ہے کہ وہ موجودہ سپریم کورٹ جو ہے اس سے یہ سارا معاملہ حل کروانا چاہتے ہیں، اس کو یہ معاملہ دیا جائے۔ پہلے شعیب سیڈل کی بات کر رہے تھے لیکن اب سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ریجیکٹ کر دیا تھا ان کا شعیب سیڈل کی جو سجیشن ہے، حکومت نے بھی ریجیکٹ کیا تھا ویسے تو، اس کے بعد انہوں نے یعنی کہ پینترا بدلا، اور پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ تھی یہ کہ آپ جو سٹنگ چیف جسٹس ہیں ان پر مشتمل جو ہے وہ انکوائری کمیشن بنائیں، تو عمران خان نے اب اس کو انڈورس کیا ہے اگر یہ بات کی ہے تو لیکن بات یہ ہے کہ جو طوفان بدتمیزی اٹھایا جاتا ہے، جس طرح چودھری نثار نے بھی مینشن کیا تھا، یہ کمیشن کے سربراہوں کے حوالے سے آپ دیکھیے پچھلی دھرنا تحریک میں جو حشر اٹھایا تھا عمران خان نے اور تحریک کے انصاف کے دوسرے قائدین نے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ارکان کے بارے میں، اور پھر انتخابی ٹریبیونل ان ججز کے بارے میں جن کی طرف سے مخالفانہ فیصلے آئے، تو ان کی جس طرح انہوں نے عزت افزائی کی، جتنا گند اچھالا ان کی ذات پر، کریکٹر اسیسینیشن جس طرح کی، تو اس صورتحال میں اس وقت بھی فخر الدین جی ابراہیم نے استعفیٰ دیا اسی یعنی کہ ایسے ہی وہ مٹ سلنگے گا اس کو کہتے ہیں، تو اس سے عاجز آ کے انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اس کے بعد ایک دو ججز نے، سٹنگ ججز نے بھی انکار کیا کہ ہم نہیں بنتے چیف الیکشن کمشنر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس فضا میں یقینی بات ہے اب دیکھیے انہوں نے، اگرچہ یہ مناسب نہیں تھا کمیشن کی سابق ججوں پر مشتمل جو اعلان کیا حکومت نے، پرائم منسٹر صاحب نے، وہ بھی مناسب نہیں تھا۔ اگر انکوائری کروانی ہے دیانتداری کے ساتھ تو ظاہر ہے کوئی سٹنگ عدلیہ کا کوئی بندہ ہوگا، اور بندہ بھی وہ جس پر سب کو کانفیڈنس ہو، تو پھر ہی کوئی اچھی یعنی کہ رزلٹ آپ لے سکتے ہیں اس سے۔ لیکن عمران خان صاحب نے جس طرح پھر پروپیگنڈا شروع کیا، تو چودھری نثار کے بقول انہوں نے دو سابق چیف جسٹس صاحبان سے حکومت نے رابطہ کیا تھا، ان کے نام بھی سامنے آئے تھے ویسے، تو انہوں نے اسی بنیاد پر انکار کر دیا کہ یہ جو ہے یہ تو اپنے آپ کو داغدار کرنے والی بات ہے، اپنے دامن پہ دبے لگوانے والی بات ہے اس منصب کو، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی شاید اس فضا میں کوئی سٹنگ جج بھی جو ہے وہ اس منصب کو قبول کرنے پر آمادہ ہوگا۔ یہ سیاست ہے، سیاست چلتی رہے گی اس طرح، اور شاید کمیشن کی تشکیل نہ ہو پائے۔ اس لیے میری تو یہی ایک سجیشن ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کمیشن کے بکھیڑوں میں پڑے، پہلے کون سے کمیشن نے کوئی مسئلہ سیٹل کیا ہوا، آج تک جتنے کمیشن بنے آپ دیکھ لیجئے کسی کی رپورٹ بھی ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی، اور جس مقصد کے لیے کمیشن بنتے رہے ہیں کیا وہ مقصد پورے ہو پائے تھے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اور کمیشن ویسے بھی ایک سجیسٹو ہوتا ہے، اس کی رپورٹ ہوتی ہے، کوئی فیصلہ کرنے کی تو ایک اس میں نہیں ہوتا، وہ پاور نہیں ہوتی، اس نے ایک رپورٹ پیش کرنی ہاں ہوتی ہے، اس رپورٹ کے پیش بعد کرنی، اس پہ ساری عمل چیزیں ہو نہ قانون ہو، کے مطابق کی جا جی سکتی ہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ شریف فیملی خاص طور پہ، اب ظاہر ٹارگٹ اگر شریف فیملی، اگرچہ اس رپورٹ میں پاکستان کی 200 اور شخصیات کے نام بھی شامل ہیں جس کی طرف ابھی تک انگلی نہیں اٹھی، اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہیں، خود شہید بے نظیر بھٹو کا نام بھی ہے اس میں، رحمان ملک کا نام بھی ہے، اور شہید بے نظیر بھٹو کا نام ہوگا تو نیچرلی آصف علی زرداری صاحب بھی اس میں، جس طرح اب نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرا تو نام نہیں ہے اس میں اس لیے میں بروئے ذمہ ہوں، لیکن کوئی بروئے ذمہ ہوتا نہیں ہے ایک فیملی کا جو معاملہ ہو۔ تو بہتر یہی ہے، میری تو درخواست ہے تمام ان سیاستدانوں سے، سیاسی قائدین سے جنہوں نے اپنے سرمایہ باہر رکھے ہوئے ہیں بیرونی بینکوں میں اور وہاں کاروبار کر رہے ہیں، اگر انہیں تھوڑی سی ملک کے ساتھ ہمدردی ہے، عوام کے ساتھ ہمدردی ہے، تو وہ اپنا پیسہ جو ہے وہاں سے سمیٹے، کاروبار سمیٹے اور ملک کے اندر لے کر آئے۔ یہاں ہمارے ساتھ اس وقت ایک لائیو کالر ہیں، جمال مصطفیٰ صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ جمال مصطفیٰ صاحب، آپ نے کال کی، کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس ایشو پر؟ وعلیکم جی، میں گزارش یہ کروں گا، آصف صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ لوگوں کو تو قوم اور آصف صاحب جیسے جو پاکستانی محب الوطن ہیں انہیں کہتے صدیوں بیت گئیں کہ اپنا جو باہر پیسہ ہے 2 پیسے لے آئے، میں کہتا ہوں $2 ہی لے آئے، یہ تو 1 پینی نہیں لے کے آئے،
ये इनका पाकिस्तान से इनकी दिलचस्पी है। बात ये है, ये जो गैंग ऑफ 5 परमानेंट रूलर्स हैं, G5, ये इनके मफादात हैं, ये ट्रिलियनियर क्लब है, ये बादशाह सलामत है, ये तो बादशाह गिरी है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान इनकी कॉलोनी है, जैसे चाहे मर्जी ये कर लें, और हर ऐसे मौके पे जो क्रिटिकल जंक्चर्स होते हैं वहाँ ये इकट्ठे हो जाते हैं। अभी पनामा लीग में देखिए फिर इकट्ठे हो गए हैं। इमरान खान साहब को फिर इन्होंने वो उनकी बहरहाल उनकी स्ट्रेटजी गलत है, ये सही है, लेकिन मुहिबुल वतन है, वो ऑनर जरूर है, लेकिन ये तो अपने कारोबारी इंटरेस्ट के लिए, पैसों के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। 21,000 अरब रुपया मैं मुद्दतों से कह रहा हूँ, कर्जा जो है वो करप्शन है। आप 21,000 और ले लें मुल्क के, जिस तरह 12 अरब कहते हैं रोजाना की करप्शन है, 7,000 अरब के 700 अरब की FBR की करप्शन है, ये कहाँ पैसा है? और गरीब के लिए ये है, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि आप बिजली का बिल देखें ना, वहाँ 50% तो गवर्नमेंट टैक्स ले जाती है। बिजली की कॉस्ट भी गवर्नमेंट जो 9 रुपए और 15 रुपए लगा रही है, उसमें भी इनको कोई 50% से प्रॉफिट है। 10 खरब रुपए की बिलिंग है बेबदा की, उसमें आप देखिए इनके प्रॉफिट। मैंने आपसे पैसे लेने, और ये सब जो चंद अमीर लोग हैं, ये जो रूलर्स हैं, जिन्होंने सारे बाहर रखे हुए हैं पैसे ऑफशोर, और इंश्योर जो खरबों की करप्शन ले रहे हैं, स्कैम लें, नंदीपुर लें, LNG लें, आप IPPs ले लें, आप वो जो सर्कुलर डेट में जो कुछ हुआ है और होता जा रहा है, और बिजली आज भी नहीं है। आप ये जो कोल फायर्ड यूनिट्स का क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है, और ये मेट्रो और वो सब्सिडी दे के आप खरबों रुपए का मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खरबों रुपए का मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जमाल मुस्तफा साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। सैयद साहब, आपकी तायद की है, जमाल मुस्तफा हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इनको सरमाया जो बाहर सारी इन्वेस्टमेंट है इसको पाकिस्तान में लाना चाहिए। जी बिल्कुल, इसी हवाले से मैं उनकी बात को ही आगे बढ़ाना चाहूँगा। जो एक एनालिसिस सामने आ रहा है इस वक्त, बैरून मुल्क बैंकों में ये पाकिस्तानी हमारे कायदीन की जो रकूम मौजूद है ना इस वक्त, वो कोई 200 अरब डॉलर के करीब है। 200 अरब डॉलर यानी पाकिस्तानी रुपयों में वो कोई 200 खरब रुपए बनते हैं, ठीक है ना। और ये मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान के कोई 10-12 बजट जो है बन सकते हैं इतनी रकम से। और अगर ये सारे पैसे यहाँ आ जाएं तो यहाँ तो अमलन जो दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। आपके जो बजट के खसारे वो सारे पूरे हो जाएंगे, जो तरक्याती स्कीमें आपकी बजट खसारे की वजह से रह जाती हैं, और फिर अवाम पे बोझ पड़ता है नए टैक्सों की शक्ल में, वो खसारा पूरा करने के लिए अवाम पे बोझ डालते हैं आप। इस सारे जो मामलात हैं, ये सारे मामलात सेटल हो सकते हैं अगर आप ये सारी अपनी रकूम जो है मुल्क में ले आएँ, यहाँ सरमायाकारी करें। एक तो उन रकूम के वापस आने से ही बरकत पैदा हो जाएगी, उसके बाद अगर सरमायाकारी होगी यहाँ उन रकूम से, तो और प्रॉस्पेरिटी जो है वो और बढ़ेगी और खुशहाली आएगी। साहब, इस मामले में अपोजिशन की बात करेंगे, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई भी मामला होता है, कोई भी इशू आता है तो फौरी तौर पर उस पर रिएक्शन देती है और 1, 2, 3, 4 कदम आगे बढ़ती है, लेकिन दूसरे ही दिन वो 1, 2, 3, 4 कदम पीछे चली जाती है, और ऐसे लगता है उस ट्रैक पे नजर भी नहीं आ रही। अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें भी ऐसे लग रहा है कि ये इस इशू को दबा देना चाहते हैं, दफना देना चाहते हैं। क्या कमजोरी है, क्या जुर्म किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा कि जो उसको वापस पीछे खींच रहता है कि अब इससे आगे नहीं जाना आपने? हाँ लुकमान, अब देखिए यहाँ तो सारे एक ही रंग में रंगे हुए ना, इस हमाम में सब नंगे हैं। तो ये जो मामला है पनामा लीक्स वाला, इसमें भी जाहिर है उन लोगों के नाम भी हैं। अगर जिस तरह यानी कि बात नवाज शरीफ साहब ने एक कमीशन का ऐलान किया, उसके बाद जो बात सामने आई कि पनामा लीक्स में जितनी पाकिस्तानी शख्सियात के नाम हैं उन सब की इंक्वायरी इसी कमीशन के थ्रू होगी। अगरचे ये भी एक सियासत थी, अब जाहिर है 200 बंदों की जब कमीशन के थ्रू होगी, इंक्वायरी शुरू होगी, तो उसको तो 2-4 साल लग जाएंगे ना, फिर उस इंक्वायरी कहाँ इतनी जल्दी तकमील को पहुँचेगी फिर। तो इनका जो मामला है पीपल्स पार्टी का, ये जो मैं कहता हूँ कि ये हुक्मरान अशराफियत तबकात में ये शामिल है, ठीक है ना। ये लोग जो है ये सारे एक ही थाली के चटे बटे आप कह लें इनको, इन सब के मुफादात इस हवाले से मुश्तरका और साझे मुफादात होते हैं कि ये अपने फ़ायदों के लिए पार्लियामेंट में भैया आवाज़ नजर आएंगे आपको। जब यानी कि अवाम के हकूक़ की कोई बात होगी तो उस वक्त ना इनमें इत्तेहाद होता है, ना इत्तेफाक होता है,
نہ کوئی یکجہتی کا کوئی معاملہ نظر آتا ہے، نہ عوام کے حقوق کے لیے کوئی آواز اٹھانے کو تیار ہوتا ہے ان پارلیمنٹ منتخب ایوانوں میں۔ لیکن جب ان کی تنخواہوں کی بات ہو، اور اس میں یہ نہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف حکومت کے لوگ کرتے ہیں، جو اپوزیشن بینچوں پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی مفادات مراد، اور آپ دیکھیے خیبر پی کی اسمبلی میں بھی آپ دیکھ لیجیے کیسے اتحاد ہوا تھا وہاں، یعنی کہ پارلیمنٹیرین کی وزراء کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے، دوسری مراد کے لیے۔ تو یہ جو ایک کلچر جو ڈیولپ ہوا ہے نا، یہ سوچ جو پیدا ہوئی ہے حکمران طبقات والی، اس میں ظاہر ہے پھر اپوزیشن اور حکومت کا تو کوئی ایک امتیاز نہیں رہتا نا۔ جب آپ کے سارے مفادات آپ نے سمیٹنے ہیں اپنے اتحاد کی برکت سے، تو پھر ظاہر ہے پھر آپ بھی اسی کلچر کا حصہ ہیں، آپ بھی اس جو منمانیاں جو ہوتی ہیں ان طبقات کی، ان میں آپ شامل ہیں۔ تو کیسے آپ پھر اصلاح کی بات کیسے کریں گے، کیسے آپ پھر کس منہ سے آپ یعنی کہ حکومت جو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنا کے کوئی قوم سے تقاضا کریں گے کہ آپ اس کو یعنی کہ آپ اس کا احتساب کریں۔ احتساب کی جہاں تک بات ہے، انتخابی عمل کے ذریعے پچھلے دور سے چل رہی ہے ایک بات کہ اگر انتخابی اصلاحات کوئی ایسی ہو جائیں جس کے ذریعے پھر یہ جو باریاں لگی ہوئی ہیں اقتدار کی حکمران طبقات میں، اس کا کچھ ازالہ ہو اور صحیح عوام کے جو نمائندے ہیں وہ منتخب ہو کر سامنے آئے، تو شاید کوئی اصلاح کی اس طرح ہی ایک پروسیس اگر چلتا رہے تو ایک چھلنی ہے نا، پھر اس میں اس چھلنی سے پھر گزر کے جتنے آتے جائیں گے، پھر وہ ایک کلچر ایسا ڈیولپ ہو جائے گا جو انصاف پہ مبنی ہوگا، جو کلچر انصاف پہ مبنی ہوگا وہ ڈیولپ ہوگا۔ آصف صاحب کچھ بات کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے اور اس میں جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ چودھری سرور اور جہانگیر ترین سے ٹکٹ مانگنا پڑا تو سیاست چھوڑ دوں گا، ایسا کہنا ہے شاہ محمود قریشی کا۔ پارٹی میں دھڑے بندی کا قائل نہیں، دولت کے زور پر پارٹی پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے، دونوں رہنما پارٹی کی یونٹی تباہ کر رہے ہیں۔ چودھری سرور چاہیں بھی تو مجھے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے نہیں ہٹا سکتے، یہ کل شاہ محمود قریشی نے خطاب کیا ہے ایک کنونشن سے، اور یہ یہاں پر چودھری سرور اور جہانگیر ترین اور دوسری طرف شفقت محمود اور ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی، یہ دو گروپ سامنے آ گئے ہیں۔ ایک انٹرا پارٹی انتخابات کا ایک حسن ہے، اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر جو بیان جاری کیا گیا ہے وہ کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ ویسے تو یعنی کہ ہر سیاسی جماعت کو چاہیے کہ وہ پارٹی کے اندر بھی الیکشن کی روایت جو ہے اس کو ڈیولپ کرے، اور اس روایت صرف ابھی تک جو پارٹی قومی سطح پہ ہے وہ جماعت اسلامی ہے، جس کے یعنی کہ باقاعدہ انتخابات کے ذریعے قیادت سامنے آتی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے جو طریقہ کار رکھا ہوا ہے ایک یعنی کہ خود کوئی بندہ کینڈیڈیٹ نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا، تو ایک خفیہ ایک ہوتی ہے رائے شماری، اس کے ذریعے پھر جو ارکان ہے، ارکان جو جماعت اسلامی کے ہے نا، اس کی بھی کیٹیگری ہے جماعت اسلامی میں، جو ارکان ہے باقاعدہ ارکان ہے وہ اس میں حصہ لیتی ہے تو وہ الیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ المیہ ہے ہماری سیاسی جماعتوں میں کہ جو سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ وہ اس پروسیس کو اڈاپٹ کرے، اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے بڑی اچھی طرح قوم کو بھی یاد ہوگا، ایک بڑی پارٹی تھی تحریک استقلال ایئر مارشل اسد خان کی، اس کی جو کنٹریبیوشن تھی اس میں 77 کی جو تحریک تھی بھٹو حکومت کے خلاف، ایک یعنی کہ بے بدل قائد کی حیثیت سے اسد خان کا تشخص اس وقت ابھر کے سامنے آیا تھا، لیکن انہوں نے بھی ایک یعنی کہ ایک اصول آپ کہہ لیں، یہ اصول ہی ہے کہ اپنی پارٹی میں قیادت جو ہے اس کی ایک مقررہ میعاد انہوں نے رکھی ہوئی تھی عہدوں کے لیے، شاید 3 سال تھی یا 5 سال، اب ایگزیکٹ مجھے نہیں یاد، تو اس کے بعد ہر اس میعاد کے بعد پارٹی کے اندر باقاعدہ الیکشن کروائے جاتے تھے، لیکن اس پارٹی کا حشر بھی اسی وجہ سے ہوا کہ ان الیکشنوں کے باعث پارٹی کے اندر جو پھر ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہوا، تو قیادتیں جو ہیں پارٹی کے جو عہدیدار ہیں وہ آہستہ آہستہ کھسکنا شروع ہوا۔ بات آپ نے جماعت اسلامی کی، جماعت اسلامی یہاں پر ایک مثال ہے باقی جماعتوں کے لیے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کے کارکن کو اویئر کیا جاتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا منشور یہ ہے، دستور یہ ہے، آئین یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے، قیادت کی ذمہ داری یہ ہوگی، لیکن باقی پارٹیوں میں اپنے کارکن کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہمارا دستور یہ ہے، منشور یہ ہے، آئین یہ ہے، اور ہم نے کس صورتحال میں کیا فیصلہ
فیصلے کرنے ہیں. یہ بھی ایک المیہ ہے کہ پھر قیادت کا جب چناؤ کی باری آتی نہیں، ہے یہاں تو گروپنگ میں بدقسمتی ہے نا لقمان، یہ تو بدقسمتی ہے نا. وہ تو ظاہر ایک سلجھاؤ کی بات ہے. جی ہاں. جماعت اسلامی کے اندر جو ایک ڈسپلن جو مینٹین ہوا ہے، لیکن یہاں تو جو کلچر ڈیولپ ہوا پیپلز پارٹی میں، جالا کلچر، وہ توڑ پھوڑ والا، جی ہاں، گھس بیٹھیوں والا، ٹھیک ہے نا. اور مسلم لیگ نون کے اندر متوالا کلچر، وہ بھی بالکل ایسے ہی. ہاں، گلو بٹ آپ کہہ لیں. تو اس کلچر میں آپ کیسے شائستگی کی ان سے کیسے توقع کر سکتے ہیں پھر؟ تو اس کلچر کو اڈاپٹ کر کے، اور یہی کلچر آلموسٹ جو ہے نا یہ تحریک انصاف میں بھی موجود ہے اس وقت. ٹھیک ہے نا، یہ سارے وہی لوگ ادھر سے یہاں تھوڑا آپ کہہ شفٹ لیں ہوئے کہ ہوئے. سرمایہ درانا، سرمایہ کہہ لیں آپ. اب جو بھی آپ کہہ لیں، یہ ابھی تک اس کلچر کا کوئی باقاعدہ نام تو سامنے نہیں آیا تحریک انصاف میں، لیکن ہے ملتا جلتا ویسا ہی ہے. تو اس کلچر کے ہوتے ہوئے آپ جب بات کریں کہ پارٹی کے اندر الیکشن کے ذریعے قیادت کو لانے کی، اور پھر آپ کی یہ خواہش بھی ہو کہ اس الیکشن میں جو ہے ہم پر تو کوئی حرف نہ آئے، ہم پر کوئی انگلی نہ اٹھے، ہماری قیادت مسلمہ ہی رہے، ہمیں ہی قبول کیا جاتا رہے، ہمیں ہی الیکٹ کیا جاتا رہے. تو اس کے لیے پھر اگر پارٹی کے اندر جو ذمہ دار جن کو آپ نے بنایا ہے ان سے آپ توقع رکھیں کہ وہ آپ کے حق میں جو ہے وہ معاملے کو سیدھا کریں، تو یقینی بات ہے پھر اگر آپ اصولوں کی بات کریں گے تو جس کو آپ نے ذمہ داری دی ہے الیکشن کی پارٹی کے اندر، وہ بھی پھر اصول پر ہی چلیں گے نا. اب وجیہ الدین احمد جو ہے ان کا یہی ایشو تھا نا. اس کے بعد جو دوسرے چیف انہوں نے الیکشن کمیشن بنایا، وہ بھی اسی اصول کی وجہ سے انہوں نے بھی پھر زچ ہو کے استعفیٰ دیا. اب تیسرے صاحب ہیں تو وہ بھی زچ ہوں گے. اب یہ شاہ محمود قریشی نے جو ایک کلمہ حق بلند کیا ہے ودن پارٹی، یہ کلمہ حق جاوید ہاشمی صاحب بھی بلند کر کے جا چکے ہیں نا. تو میرا خیال ہے دیکھنا چاہیے انہیں. اب جہانگیر ترین کا، جہانگیر ترین جیسے ڈی چوک میں دھرنے میں ہاشمی صاحب اور اب رائیونڈ کا رخ کریں، ہاں وہ قریشی صاحب یقیناً ہو سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیے جہانگیر، آپ کسی کو اپنی یعنی کہ ناک کا بال بنائیں گے آپ. جہانگیر ترین کے حوالے سے تو یہ بات بھی ہے نا کہ ان کی جو طلاق ہوئی تھی اس کی ریحام خان کی، اس میں بنیادی کردار اسی کا تھا، جہانگیر ترین کا ہی کردار تھا بنیادی. تو اگر آپ کسی کو اپنی کمزوری بنائیں گے تو میرا خیال ہے اس سے پھر پارٹی ویکن ہوگی، مضبوط تو نہیں ہوگی پھر. ٹھیک ہے، یہ سوچنا چاہیے ہی نہیں. صحیح. لیکن جو پارٹی سٹیٹس کو کے خلاف بات کرتی تھی، جس کی جنگ اس کے خلاف تھی، جس کا قائد یہ کہتا تھا، اور اس میں جو لوگ آئے جیسے شاہ محمود قریشی آئے، جہانگیر خان ترین نے اس پارٹی کو جوائن کیا. لیکن کل جب شاہ محمود قریشی یہ کہتے کہ میں شاہ محمود قریشی، اگر مجھے کل چودھری سرور اور جہانگیر ترین سے ٹکٹ مانگنا پڑا، مطلب میں سٹیٹس. بات وہی ہے نا لقمان، جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تو واقعی ایک اصول کو آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، اپنی ذات پر بھی وہ آپ لاگو کرتے ہیں آپ اصول، تو پھر تو یقیناً جسٹیفائیڈ ہے. پھر تو کسی بندے کی کوئی حیثیت نہیں اس اصول کے سامنے اگر پارٹی نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں کسی کی ذات، پھر کسی کی انا جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر اصول اوائڈ ہو رہا ہے، آپ بات اصول کی کریں گے اور اس اصول کو لاگو نہیں کریں گے، اپنی ذات پر لاگو نہیں ہونے دیں گے، تو پھر ظاہر ہے یہی معاملہ ہوگا. پھر اس میں ڈسپلن تو نہیں رہ پائے گا. تو اب آپ نے شاہ محمود قریشی کی بات کی. شاہ محمود قریشی صاحب بھی آپ دیکھ لیجیے ان کا جتنا ماضی ہے سیاست میں، کتنی پارٹیاں تبدیل، ان کا آغاز کیسے ہوا تھا سیاست میں، یہی مسلم لیگ. اب اس سے ضیاء الحق کی حکومت سے یعنی کہ شروع ہوا تھا جب پیپل پارٹی یعنی ٹکر لے رہی تھی ضیاء امریت کے ساتھ. اس وقت ان کی فیملی کا ان کی کے ساتھ ایک الائنمنٹ تھی اور آغاز کیا تھا انہوں نے. اس کے بعد پھر جب نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب انہی کی کابینہ میں رہے. پھر پیپل پارٹی میں آ گئے. ٹھیک ہے نا، پیپل پارٹی کے بعد پھر اب تحریک انصاف میں آ گئے. تو اب دیکھیے اگر آپ باصول سیاست کی آپ کرتے ہیں تو پھر اس اصول پر کاربند رہنا چاہیے. اگر آپ کا اصول یہ ہے کہ آپ نے صرف اقتدار کے مزے لینے ہیں، اقتدار کی منزل اگر کسی ایک پارٹی میں رہ کر نظر آتی ہے تو آپ اس کے ساتھ وابستہ رہیں، اور اقتدار کی منزل جب دوسری پارٹی کے ساتھ نظر آتی ہے تو آپ اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. تو میرا خیال ہے یہ بھی، تو یہ ساری صورتحال جو تحریک انصاف کے اندر ہے، یہ جو موجودہ ابھی ایک موومنٹ چل رہی ہے پاناما لیکس پر، جو ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس پہ ایک اسٹرانگ سٹانس رکھتی ہے. کیا اس پہ اثرات ہوں گے؟ اس کے اثرات تو ظاہر ہے یقیناً ہوں گے اثرات اس کے،
اب دیکھیں نا یعنی کہ یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ جن کے معاملے میں یہ کوئی ایشو ٹیک اپ کرتے ہیں وہ خود اپنی غلطیوں سے اس معاملے کو ان کے حق میں لے جاتے ہیں، فضا ایسی بن جاتی ہے۔ اس ایشو پر بھی اگر یعنی کہ حکمران خاندان جو ہے، شریف فیملی جو ہے، وہ اگریسو ایٹیٹیوڈ اختیار نہ کرتی، ٹھیک ہے نا، نواز شریف صاحب قوم سے خطاب کی ضرورت محسوس نہ کرتے، تو میرا خیال ہے کہ اتنی اس میں شدت نہ آتی، اس سوچ میں، اس تقاضے میں جو اس وقت کیا جا رہا ہے، ان کے استعفے تک کی نوبت آ رہی ہے کہ مطالبہ جو ہو رہا ہے کہ یہ مستعفی ہوں۔ ویسے تو دھرنا تحریک بھی ان کے استعفے کے لیے ہی تھی ساری کی ساری، تو میرا خیال ہے کہ اس میں اگر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ معاملہ سنبھل سکتا ہے اگر یہ شریف فیملی جو ہے اپنے سارے اثاثے ملک میں واپس لے آئے، تو اس سے فضا یکسر بدل جائے گی، ان کے حق میں ہو جائے گی فضا، تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رہے گی اس کے بعد پھر کسی تحریک کی، کسی ایجیٹیشن کی ان کے معاملے میں۔ تو لیکن اگر یہ نہیں کرتے، یہ اسی طرح یعنی کہ اپنی قائم رہتے ہیں کہ جس طرح یہ پرویز رشید کا ہے کہ ہم دھرنا 2 کو بھی دیکھ لیں گے، تو پھر ظاہر ہے پھر آپ خود ہی تقویت پہنچائیں گے اپوزیشن کی تحریک کو۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے تجزیے سے آگاہ کیا سعید آصف صاحب، ہمیں جوائن کیا آپ نے، بہت شکریہ۔ جی مہربانی۔ ناظرین، آپ نے ساری گفتگو سنی، پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی جو حالات ہیں، معاملات ہیں۔ کل پاکستان تحریک انصاف نے جو بات کی، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جو خطاب کیا، اس میں کہا کہ 24 اپریل کی ڈیڈ لائن دی حکومت کو، لیکن ایک بات ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی جماعت کو بھی 24 تاریخ کی ڈیڈ لائن دینی چاہیے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو اس پہ ٹف ٹائم دینا ہے تو پہلے اپنی جماعت کو ٹھیک کریں، پہلے جو اندرونی حالات ہیں، معاملات ہیں، ان کو ٹھیک کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان لقمان علی کو پروگرام نیوز لانچ سے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔